اقبال کا صوفی کون تھا؟ کس طرح کا تصوف اقبال پسند کرتے تھے؟ اور کیا اقبال کا صوفی بھی دنیا سے بیزاری چاہتا تھا؟ اس طرح کے بے شمار سوالات لے کے یہ سیشن ہم بنا رہے ہیں، اور اس سیشن میں ہم اقبال کے صوفی کو کھل کر سامنے لائیں گے، تو آپ نے ہمارا یہ سیشن آخر تک دیکھنا ہے۔ اس سیشن کو مختلف حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ آج کے جو ہمارے اہم موضوعات ہوں گے اس میں سب سے پہلی بات ہم یہ دیکھیں گے کہ تصوف کے متعلق غلط نظریات کون کون سے ہیں۔ مثلا صوفی کو جو غلط کہا جاتا ہے، کس بنیاد پر کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ چونکہ تصوف اور صوفی کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اقبال کا صوفی ہے یا صوفیزم ہے وہ زندگی سے بیزار کرتا ہے، تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، اقبال زندگی سے متعلق کیا کہتے تھے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اقبال کا تصوف کون سا تھا اور کس صوفی کو اقبال پسند کرتے تھے۔ آخر میں ہم اس کا ایک نتیجہ مرتب کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ صوفیزم یا تصوف کے بارے میں غلط نظریات کون کون سے ہیں۔ ناظرین، تصوف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تصوف انسان کو زندگی سے بیزار کرتا ہے۔ اسی طرح ایک یہ بھی اس کے متعلق غلط نظریہ پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صوفی کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی اللہ والے کا دنیا سے کیا کام۔ اسی طرح زندگی صرف گزارنے کا نام ہے، جینے کا نام نہیں۔ یہ بھی ایک غلط نظریہ ہے جو ہمارے ہاں عام ہے یا پایا جاتا ہے۔ تصوف کو کچھ لوگ رہبانیت کے ساتھ ملاتے ہیں۔ رہبانیت یعنی ایسی چیز جو انسان کو دنیا سے بیزار کرتی ہے، اور جس کے سبب انسان دنیا سے الگ تھلگ ہو کر کہیں کسی کونے میں خود کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک غلط تصور پایا جاتا ہے کہ اقبال صوفی کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ اقبال تصوف کے مخالف تھے۔ اب ان نظریات کو اگر ہم دیکھیں تو ان نظریات کا ڈائریکٹ تعلق زندگی کے ساتھ ہے۔ اگر ہم زندگی کو سمجھتے ہیں، زندگی کی حقیقت کو جانتے ہیں، تو پھر ہم تصوف کو اور جو اقبال کا صوفی ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو زندگی کیا ہے، یہ ہر انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ زندگی کیا ہے، اس کو گزارنا کیسے ہے۔ اچھا، ہر انسان زندگی کی تعریف بھی الگ سے کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی صرف جینے کا نام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی سانس لینے کا نام ہے، حرکت کا نام ہے۔ اگر ہم اردو لغت کو دیکھیں تو زندگی کے معنی حیات کے ہوتے ہیں، یعنی سانس لینا، حرکت کرنا۔ ہر وہ چیز جو سانس لے سکتی ہے، جس کو آکسیجن ملتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو شے ہے، یہ زندہ ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ زندگی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ محض ذمہ داریوں کا نام ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک محدود سفر ہے، اور اسی طرح کچھ لوگ راحت کے 2 لمحوں کو زندگی کہتے ہیں، کچھ لوگ انتظار کو زندگی کہتے ہیں، جس میں خوشی، غم، اسی طرح راحت، پریشانی اور عروج و زوال آتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ پیدائش سے لے کے موت تک کا جو درمیانی وقفہ ہے وہ زندگی ہے۔ بہرحال ناظرین، زندگی اس لمحے کا نام ہے جس میں آپ جی رہے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جس میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ مجھے سن پا رہے ہیں، یہ زندگی ہے۔ نہ وہ زندگی ہے جو گزر گئی، اور نہ وہ زندگی ہے جو آنے والی ہے، یعنی کل آپ کا زندگی نہیں ہے، آج ہی زندگی ہے۔ زندگی کی اگر حقیقت کو دیکھنا ہو تو قرآن سے بھی ہمیں اس کا حوالہ ملتا ہے۔ بار بار قرآن میں زندگی کے مقصد کو عیاں کیا گیا۔ جس طرح ایک آیت کا مفہوم ہے کہ وہ اللہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی یہاں زندگی کو پرکھنے کے لیے ایک امتحان کہا گیا، یعنی زندگی کے بارے میں جو یہ تصور ہے کہ زندگی آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو یہاں اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس لیے تمہیں زندگی اور موت دی گئی تاکہ تمہاری پہچان کی جا سکے۔ اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 چیزوں سے پہلے اہمیت دینے کا کہا، یا ان کو غنیمت سمجھنے کا کہا۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اسی طرح صحت کو اپنے مرض سے پہلے، اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ یعنی زندگی کی اس قدر اہمیت ہے کہ زندگی کی یہ تمام پہلو، جس میں جوانی، بڑھاپا، صحت، اسی طرح مالدار ہونا، یعنی
پیسے والا بن جانا، اور خاص طور پہ موت سے پہلے زندگی کو اہمیت دینا، یہ اسی لیے کہا گیا چونکہ زندگی کو جینا ہے نہ کہ زندگی کو گزارنا ہے۔ تو یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ زندگی صرف گزارنے کا نام ہے، جینے کا نام نہیں، تو اس کو ایک تو اسلام بھی رد کرتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی گزارنا کوئی معنی نہیں رکھتا، زندگی کو جینا اور بامقصد طریقے سے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ جس طرح اقبال کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اقبال جو زندگی ہے اس کو جد و جہد کے ساتھ جوڑتے ہیں، یعنی مسلسل کوشش۔ پھر اقبال کہتے ہیں کہ جو خودی ہے وہ زندگی ہے، کبھی عشق کو زندگی کہتے ہیں، کبھی فقر کو زندگی کہتے ہیں، کبھی انقلاب کو زندگی کہتے ہیں۔ جس طرح یہ ان کے کچھ اشعار ہم دیکھتے ہیں، اقبال فرماتے ہیں کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، مات ہے اس پر حرام۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب۔ یعنی اقبال بھی زندگی کو ایک جد و جہد، ایک کوشش اور حرکت کا نام دیتے ہیں۔ اب اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے زندگی سے متعلق تو زندگی کو گزارنا کوئی معنی نہیں ہے، خواہ ہم اقبال کو پڑھیں، خواہ ہم قرآن کو پڑھیں، خواہ ہم احادیث کو دیکھیں، یا ہم بڑے بڑے مفکرین کو دیکھیں، زندگی جینا ہے۔ اب ہم تصوف پہ آ جاتے ہیں۔ اقبال نے تصوف کے بارے میں کیا کہا؟ ویسے تصوف کو دیکھیں تو تصوف کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں اون کا لباس پہننا، اور صوفیاء کی اصطلاح میں تصوف سے مراد باطن کا تزکیہ کرنا، یعنی اپنے دل کو دنیاوی خواہشات سے یا قدورتوں سے پاک کرنا، اور پاک کر کے خالص اللہ کی طرف رجوع کرنا تصوف کہلاتا ہے۔ یہ صوفیاء کا مسلک ہے، طریقہ کار ہے، جس میں وہ روحانی بنیاد پر اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح قرآن میں ارشاد ہوا، اور جو لوگ مومن ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا گیا، جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کی خاطر بغض رکھا، اللہ کی رضا کی خاطر عطا کیا اور اللہ کے لیے روک لیا، تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ اسی طرح اگر مزید ہم دیکھیں تو اقبال جو تصوف کے متعلق کہتے ہیں، تو اقبال نے تصوف کو نہ تو مکمل طور پر پسند کیا اور نہ ہی مکمل طور پر انکار کیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تصوف میں بہت ساری ایسی چیزیں شامل ہو چکی تھیں جو غیر شرعی تھیں، تو اقبال نے ایسے تصوف پر تنقید کی جو شریعت کے تابع نہیں ہے، یعنی جس میں قرآن و سنت کے مطابق عمل نہ کیا جائے، ایسے تصوف کو اقبال نے غیر اسلامی تصوف، وجودی تصوف یا اجمی تصوف کا نام دیا۔ چونکہ ایسے تصوف میں جب اقبال نے دیکھا تو ربانیت تھی، ترک عمل تھا، دنیا سے فرار اور جمود شامل تھا۔ اس وجہ سے اقبال نے ایسے صوفی کی بھی مخالفت کی جو دنیا سے ترک عمل چاہتا تھا، جو شادی نہیں کرتا تھا، دور دراز جنگلوں میں چلے جانا اور دنیا کے کاموں سے بیزار ہو جانا، یہ چونکہ رہبانیت کی ایک شکل تھی، اس وجہ سے اقبال نے اس کو ناپسند کیا اور ایسے صوفیاء کے اوپر بھی تنقید کی۔ حالانکہ اقبال صوفیاء سے بڑی محبت بھی کرتے ہیں، ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملتے ہیں، جس طرح نظام الدین اولیاء کی قبر پر جا کر آپ نے التجائے مسافر نظم لکھی، اسی طرح بے شمار اور صوفیاء کرام کے مزار پر آپ جاتے تھے، حاضری دیتے تھے، آپ خود بیت بھی تھے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال صوفیاء کو پسند کرتے ہیں، ناپسند نہیں کرتے، مگر ایسے صوفیاء جو ربانیت یا ترک عمل کے متعلق تھے، ایسے صوفیاء کی اقبال ضرور مخالفت کرتے ہیں۔ جس طرح اقبال ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تصوف وجود مذہب اسلام کا کوئی جز نہیں، بلکہ مذہب اسلام کے مخالف ہے، اور یہ تعلیم غیر مسلم اقوام سے مسلمانوں میں آئی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرماتے ہیں، تصوف سے اگر اخلاص فی العمل مراد ہے، اور یہی مفہوم قرون اولیٰ میں اس کا لیا جاتا تھا، تو کسی مسلمان کو اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو اقبال ایسے تصوف کو جو مسلمانوں کو جہاد، جد و جہد اور اجتہاد سے دور کرتا ہے، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس سے منع کرتے ہیں، اور وہ تصوف جو انسان کو باعمل بناتا ہے، باحوصلہ بناتا ہے اور خوددار بناتا ہے، یہ اقبال کا اصل میں تصوف تھا، اور اسی کو اقبال حقیقی تصوف بھی کہتے تھے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ صوفی وہ شخص ہوتا ہے
جو تصوف کا پیروکار ہے، تصوف کے پیروکار کو ہی آپ صوفی کہتے ہیں۔ تو اگر اقبال ایسے تصوف کو ناپسند کر رہے ہیں جو دنیا سے بیزار کرتا ہے، تو یقیناً ایسا صوفی جو دنیا سے بیزاری کی تلقین کرتا ہے، اقبال اس کو پسند نہیں کرتے۔ پھر اقبال کا صوفی کون ہے؟ اقبال کا صوفی وہ ہے جو اس دنیا میں رہتا ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے یہ دنیا کو جیتا ہے۔ یعنی آپ اس کی مثال یوں لے لیں کہ اگر آپ بدترین معاشرے میں رہ رہے ہیں، گندگی میں رہ رہے ہیں، غلاظت میں رہ رہے ہیں، آپ کو حتی الامکان اس سے بچنا پڑتا ہے۔ بہت بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ جہاں گناہ بہت زیادہ ہو اور سر عام آپ گناہ کر سکیں، وہاں گناہ سے بچنا۔ اور اگر اس وقت کوئی گناہ سے بچتا ہے، کوئی آپ کو زنا کی دعوت دیتا ہے، آپ اس سے بچ جاتے ہیں، کوئی آپ کو دھوکے، رشوت، شراب نوشی یہ چیزیں عام ہو جائیں اور کوئی آپ کو اس کی طرف مائل کرے، اور اس وقت آپ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں اور اللہ کے خوف سے قابو میں رکھیں، تو آپ یقیناً مومن کہلاتے ہیں۔ اور جو حقیقی مومن ہے وہی حقیقی صوفی بھی ہے۔ صوفی ایک اصطلاح کہہ لیں، ایک نام کہہ دیں جو دے دیا گیا، جو خالص اللہ کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، کام کرنا، اللہ کے لیے خود کو روک لینا، اللہ کی رضا کی خاطر کسی چیز سے رک جانا، اور دوسروں کو ہر وقت اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے حکم کے تحت عمل کرنے کی تلقین کرنا، یہ ایسے انسان کی نشانی ہے جو صوفی ہے۔ اور اقبال کا صوفی بھی حقیقتاً یہی ہے۔ اگر ہم اس سارے سیشن کا نتیجہ دیکھیں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ تصوف زندگی سے بیزار نہیں کرتا، بلکہ تصوف ایک ایسا طریقہ ہے جو آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ نے زندگی بھی جینی ہے اور اللہ کی قربت بھی حاصل کرنی ہے، یعنی دنیا میں رہ کر اللہ کا ولی اور حقیقی ولی ثابت کرنا تصوف آپ کو سکھاتا ہے۔ اسی طرح اصل صوفی وہ ہے جو روزمرہ زندگی کے احکامات میں اللہ کو ترجیح اول رکھ کے کام کرتا ہے۔ اقبال کے نزدیک دنیا جو ہے، اس کا اگر ہم نتیجہ دیکھیں تو محض ایک عارضی مقام و مرتبہ نہیں ہے، بلکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اقبال اسی تصوف کے یا اسی فکر کے قائل تھے، اور ان کی نظریات کو ہم آخر میں چند اشعار سے کچھ اس طرح بیان کریں گے کہ اقبال فرماتے ہیں کہ نکل کر خانقاہی سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ تو امید ہے کہ اس سیشن سے آپ نے یہ سیکھا ہوگا کہ اقبال کا صوفی کون ہے اور اقبال کیسے تصوف کو پسند کرتے تھے۔ آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو سیشن میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔